اتنا افسوس ہوتا ہے، یقین کریں، کہ اپنے والد کے سگے بہن بھائیوں کو گالیاں دینی اور ان کے اوپر گندے الزام لگانے یار، مطلب مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یار اگر مجھے کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو میں یہ 15 بندوں کو بیچ میں ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں جن کے پروف میرے پاس ہیں۔ اس میں سر فہرست تو یہ 4 بندے ہیں جو لانتی میرے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پھر آگے سے لین دین کرنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ دوست ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی میں ابھی نام میں نے ابھی اپنے لائر کو دے دیا ہے، ساری لسٹ 20 بندوں کی۔ تو کہ میرے ابو کا نام دادا کی وراثت میں جو آتا تھا وہ نکال ہی دیا، یہ فرد میرے پاس پرانے پڑے ہوئے ہیں، اس میں میرے یہ ابو کا نام تھا، اور مجھے ابھی ایک رشتہ دار بتا کے گیا کہ آپ کے ابو کا نام آپ کے دادا کی وراثت میں نہیں ہے۔ تو میں اگر قتل ہوتا ہوں، اغوا ہوتا ہوں، یا مجھے کوئی بھی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو یہ 20 بندے پہلے انڈر انویسٹیگیشن ہوں گے اور ان کو پہلے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ جج صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، وکیل صاحب کا، جنہوں نے میری کوئی بھی دھکے کھانے کے علاوہ انہوں نے میرا کام کروا دیا ہے، اور الحمدللہ مجھے فون پہ پتہ چلا ہے کہ یہ اسٹے آرڈر اپنا لے لیں، اور 10 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ہمارے دادا کی زمین کوئی بھی نہیں بیچ سکتا ہے، جس نے بھی بیچی وہ انشاءاللہ زبردست قسم کا نقصان کھائے گا لین دین کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پر پھر سے بہت گندی ویڈیو ہے، کیونکہ میں جو دنیاوی چیزیں ہیں یا جو ہماری مال دولت ہے، زمین جائیداد کے معاملے ہیں، اس سے مجھے اتنی شدید نفرت ہے کہ ہم اس کے پیچھے اپنی آخرت ہی بلا گئے ہیں، اور حرام حلال سب مکس کر رہے ہیں، اور ناجائز غریبوں کے ساتھ غبن ہو رہے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی زمینوں کے اوپر۔ تو اس لیے میرے لیے یہ باتیں کرنا نہایت کوئی گندی باتیں ہیں یہ میرے لیے، اس لیے میں بتاتا ہوں بہت نہایت گندی ویڈیو ہے۔ تو الحمدللہ اس ذات کا کروڑ ہا کھرب ہا شکر ہے کہ، اور اللہ کی ذات کے بعد محترم جج صاحب کا اور میرے وکیل صاحب کا بہت زیادہ شکر ہے، جنہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار دیا اور میرے بغیر وہاں پہ دھکے کھائے اور رگڑیں کھائے، انہوں نے الحمدللہ میرا سارا کام کروا دیا، اور یہ میرے ہاتھ میں بھی اسٹے آرڈر پکڑا ہوا ہے۔ ہمارے دادا کی جتنی زمینیں ہیں ان کے اوپر 10 تاریخ سے اسٹے لگ گیا ہے، 10 تاریخ کے بعد انشاءاللہ اس اسٹے کے مطابق جو بھی لین دین کرے گا ہمارے دادا کی زمینوں میں سے، جو میرے ابو اور تایا پھوپھو لوگوں میں تقسیم ہے، تو وہ اس لین دین کا ذمہ دار خود ہوگا، اور اس کو بہت بھاری نقصان انشاءاللہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ابھی یہ اسٹے ہو گیا پورا کھیوٹ، ٹھیک ہے، کوئی لین دین، کیونکہ ہماری زمینیں تقسیم نہیں ہوئیں، اور منصفانہ تقسیم کے بعد انشاءاللہ جو اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے وہ 100 بسم اللہ ضرور بیچے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اپنا حق بیچے۔ لیکن مجھے ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا ہے، مجھے قبضہ گروپ کی طرف سے بہت زیادہ دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ان کا ایک فرنٹ مین ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، اور 3-4 بندے اور اس کے ساتھ شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے، کیونکہ میں یہاں پہ ڈیرے میں اکیلے ہوتا ہوں، اور مجھے اتنی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ویگو ڈالے اور کلاشن کوفیں اور مار کٹائی اور اپنی ٹانگوں میں فائر ماریں گے اور تمہارے اوپر پرچہ ہو جائے گا، تم پوری زندگی عدالتوں اور کچہریوں تھانوں کے چکر لگاتے رہو گے پوری زندگی، تو وہ تمہیں مروا دیں گے۔ ان کے لیے 50-60 لاکھ لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اپنے بندے مروا کے تمہارے اوپر پرچہ کروا دیں گے، تمہیں مروا دیں گے۔ وہ ایسی جگہ سے بندے آئیں گے مارنے کے لیے کہ جن کا ان سے تعلق واسطہ نہیں ہوگا، وہ تمہیں ماریں گے، خوب پیٹیں گے اور زمینوں پہ قبضے کریں گے، کیونکہ میرے جو انتہائی اب لانتی رشتہ دار ہیں، میں بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا ہے قبضہ گروپوں کو کہ وہ وہاں یہاں پہ آ کے ہمیں تنگ کریں۔ ہمارا پورا پنڈوڑی بہت پرامن گاؤں ہے، اور یہاں کے سب سے زیادہ ٹیچر اس گاؤں میں ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے، جن لوگوں کی خوبصورتی اخلاق کو دیکھتے ہوئے، عادتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کچھ اور تھا، سنا کچھ اور تھا، لیکن جب میں آیا ہوں میں نے بہت اچھا ایکسپیرینس کیا پنڈوڑی کے لوگوں کو۔ تو یہاں پہ وہ گند مچا رہے ہیں، یہاں پہ قبضہ گروپوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ، ہاں، میرے تایا پھوپھو، ان کا شکر ادا کرنا میں بھول گیا ہوں، جنہوں نے مجھے ایکسٹرا آرڈینری فیور دی، اور انہوں نے بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور جہاں پہ جیسے بھی ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پورا رول پلے کیا ہے۔ اور اتنے وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے والد کے بہن بھائی اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جتنی تعریف کرے بندہ کام ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر حرام خوری کے اور چوریوں کے اور غبن کرنے کے الزام لگانا،
مال کھا کے بھاگ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، فراڈ لگاتے رہے ہمارے ابو کو۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں بڑے ہوئے ہیں، کون سی محفلیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں میں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے ابو کے بہن بھائیوں کو، اور امی کے بہن بھائیوں کو ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ان کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں، میرے تایا اور پھپھو لوگ اور خالائیں اور ماموں۔ ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جج صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، وکیل صاحب کا، جنہوں نے میری کوئی بھی دھکے کھانے کے علاوہ انہوں نے میرا کام کروا دیا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے فون پہ پتہ چلا ہے کہ یہ اسٹیٹ آرڈر اپنا لے لیں، اور 10 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ہمارے دادا کی زمین کوئی بھی نہیں بیچ سکتا، جس نے بھی بیچی وہ انشاءاللہ زبردست قسم کا نقصان کھائے گا لین دین کرنے والا۔ تو یہ نوبت کیوں پیش آئی اسٹے آرڈر کی؟ مجھے پچھلے دنوں قبضہ گروپ والے دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ کی زمین، ہماری تقریباً اتنی زیادہ زمینیں نہیں ہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کھرب ہا شکر ہے، جتنی ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لیکن اس سے ہزاروں گنا زیادہ لوگوں کو ویسے ہی وراثت میں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی 100 کنال، 1000 کنال آئی ہوئی ہیں، ان پہ کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے 5 کنال اور 10 کنال، ان پہ تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں۔ یقین کریں گاؤں میں سب سے کم زمینیں اگر دیکھیں تو شاید ہماری نکلیں۔ تو ادھر ایسے کتے کی طرح لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے بھی کتے بنے ہوئے ہیں کہ بندہ کیا کرے یار۔ یہ نہیں، مٹی کے کاروبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نفرت تھی، اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے میری۔ یہ مفتی طارق مسعود نے، یہ انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مٹی کے کاروبار پسند نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کا امیج سارا خراب ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ خیر اب تو میں تو گندی گالیاں دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے میری زندگی تباہ کیا ہے، جنہوں نے مجھے 40 لاکھ روپے کا مقروض کر دیا ہے۔ میرا اتنا نقصان ہوا ہے پچھلے 1-2 سالوں میں کیسز کی وجہ سے، میرے خلاف کتنی جگہوں پہ درخواستیں گئی ہیں، تھانوں کچہریوں چوکیوں میں، تحصیلوں کچہریوں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ میرے خلاف کیسز اور درخواستیں گئی ہیں، اور میرا تقریباً 40 لاکھ روپے میرے لگ گئے ہیں، 38-40 لاکھ روپے میرے خرچ ہو چکے ہیں ابھی تک 1-2 سالوں میں۔ تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ آپ 45 سال پرانی جو ڈیلنگ ہوئی تھی اس کو آپ آج جسٹیفائی کر رہے ہیں پیپروں میں، اور آپ کتنا زیادہ آپ تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، اپنے نانا نانی کا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں انہیں نکالیں، اگر آپ کو بھی اعتراض ہے نا، انہیں نکالیں قبروں سے اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں بیچی تھی زمین، کہ کسی نے مکان بنایا 45 سال پہلے کیوں بیچی تھی آپ نے زمین، انہیں پوچھیں ان سے۔ میں بھی، میرے ویورز کے ساتھ میرا تعلق خراب ہو جائے گا، میں بہت، یقین کریں میں اتنا مینٹلی لوز ہو چکا ہوں کہ میں بہت گندی گالیاں دینا شروع ہو گیا ہوں ان دنوں، میں بہت گندی زبان استعمال کرتا ہوں، اور جو مرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں۔ میرے چلتے چلتے پیسے مجھ سے گم گئے ہیں، لاکھوں روپے۔ میں ایک فائل بھیج کے آیا تھا، میں پنڈی رواد سے میں گھر جا رہا تھا ٹیکسلا، میرے راستے میں کتنے لاکھ روپے مجھ سے گم گئے ہیں، اور وہ بیگ مجھے 1 ہفتے بعد فون آیا کہ آپ کا یہ شناختی کارڈ ہے، یہ بیگ ملا ہے فتح جنگ ٹول پلازا پہ، اور آپ یہ بیگ لے لیں۔ تو میں نے کہا اس میں جو پیسے تھے، کہتے ہیں پیسے تو نہیں ہیں، ہم تو ڈرائیور بندے ہیں، ہمیں تو ملا، ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہمیں تو پیسوں کا نہیں پتا۔ تو میں پھر ادھر ڈول مائنڈیڈ ہو گیا کہ میں نے یہ نہ ہو کسی فریق کو رگڑا لگ جائے، میں نے اس کے خلاف FIR بھی نہیں کٹوائی۔ تو کیا ملے گا اس سے؟ وہ دوسرا پیپر دو نا۔ اچھا، ابھی میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ میرے وکیل صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ نے کوئی لیگل ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پہ نہیں اپلوڈ کرنا، نہ دکھانا ہے، کیونکہ اس میں بڑی قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ 1 منٹ، ابھی آواز نہ ہے، قانونی بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو میرے منہ سے جو بھی آتا ہے ذہن میں وہ نکل جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں پھنس جاتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ، جیسا مجھے آرڈر آیا ہے میرے بڑوں کی طرف سے، تو میں آپ کو یہ دکھا نہیں سکتا اسٹے آرڈر۔ تو اس میں بس کافی سارے فریق بھی بیچ میں بنائے ہیں، سرکاری عہدیدار اور اسسٹنٹ کمشنر لینڈ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، گرداور، تحصیلدار، پٹواری، سب اس میں نا جج صاحب نے یا کس نے، مجھے بھی ان چیزوں کا اتنا نہیں پتا، سب کو فریق بنایا گیا۔ تو یہ شرارت کرنے کی اب کوئی بھی نہ کوشش کرے، اس کو پیسے بھی واپس کرنا پڑیں گے اور اس کو بھاری نقصان بھی انشاءاللہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ کس وجہ سے ہم نے اسٹے کروایا ہے؟ ہمیں نہیں پرواہ کہ کوئی اپنی حق حلال کی چیز کوئی بیچتا ہے، اس کا حق ہے، لیکن ان کا پلان بڑا گندا تھا۔ اچھا، میرے ابو کا نام میرے دادا کی وراثت سے نکال دیا گیا تھا، میرے ابو کا نام میرے دادا کی وراثت سے گندے، کمینے، گھٹیا، غلیظ، بے غیرت لوگوں نے نکال دیا تھا۔ ابھی آپ سوچیں کہ ہمارا سرکاری عملہ کیسے
رول پلے کر رہا ہے اور کیسے کرے گا. اور ہمارے رشتہ داروں نے تو خیر لعنت اپنے منہ پہ اور کالک ملنی ہے کہ میرے ابو کا نام دادا کی وراثت میں جو آتا تھا وہ نکال ہی دیا. یہ فرض میرے پاس پرانے پڑے ہوئے ہیں, اس میں میرے یہ ابو کا نام تھا. اور مجھے ابھی ایک رشتہ دار بتا کے گیا کہ آپ کے ابو کا نام آپ کے دادا کی وراثت میں نہیں ہے. تو یہ کتنی گندی سازش ہے. اور سٹے ہم نے کس وجہ سے کروایا کہ ہماری ساری زمینوں جو 8-10 زمینیں ہیں یا 5-6 ہیں, مجھے اتنا نہیں پتہ ایگزیکٹلی, ساری زمینوں کے فرنٹ والے جو ایریاز ہیں نا وہ سارے بیچنے کی تیاری تھی. اور مجھے گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ساری بکنے لگی ہیں اور خریدنے والے بہت بڑے کوئی قبضہ گروپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق حلال کی کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی کو بس مجھے ابھی میں پچھلے دنوں گیا ہوں ٹیکسلا, تو میرے جو گندے لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا, تو وہ مجھ سے, میں ان سے ملا, وہ کھڑے ہوئے تھے, تو یوں ہی باتیں کرتے کرتے بات لمبی ہو گئی. تو میں نے انہیں ایک بات کلیئر کی, میں نے کہا آپ جتنی زیادتیاں ظلم کر سکتے ہیں نا آپ کر لیں, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچا لیں, لیکن آپ آخر میں یہ کم از کم کہیں کہ ہم خوش ہیں. جس پہ خوش ہیں نا اتنا کر لیں, زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں, زیادہ سے زیادہ ہماری چیزیں بیچ دیں, زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر پرچے FIR کر دیں, لیکن خوش رہنا اس کے بعد خوش رہنا اس کے بعد, کیونکہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں, اس کے بعد جب ہماری بس ہوئی پھر ہمارا جو کچھ دل کرے گا وہ ہم کریں گے. بس ہونے کے بعد بندے کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا, تو آپ جو کچھ مرضی کریں. ٹھیک ہے, سائننگ آف. تو زمین کوئی بھی نا بیچنے جو ہے نا 10 تاریخ کے بعد جو بھی جائے گا نا اس کے خلاف مکمل قانونی اور ہر قسم کی کارروائی ہوگی, اور انشاءاللہ وہ یاد رکھے گا. اس کے پیسے بھی ضائع جائیں گے اور وہ ہر قسم کا نقصان ایسا برداشت کرے گا کہ وہ یاد رکھے گا پوری زندگی کہ کسی سے پالا پڑا ہے. اور میں ونس اگین اپنے تایا پھپھو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری, مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ لا کے انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا اور انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور ہر جگہ انہوں نے میرے لیے ہیلپ کی. اور جج صاحب کا اور وکیل صاحب کا جنہوں نے میرے جائے بغیر سارا کام بنوا دیا, اور انہوں نے کہا آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو, ان کا میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے انہوں نے سختی سے منع کیا. پتہ نہیں یہ شائع فیکٹر ہم میں بہت زیادہ ہے یا مجھے نہیں پتہ, انہیں لیگلی کچھ چیزوں کا پتہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے, یا شاید وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن نام لیے بغیر جج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, وکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور تایا پھپھو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایکسٹرا آرڈینری اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھ کے آپ نے ہیلپ کی, اور آئندہ بھی آپ نے ہیلپ کرنے کا مجھے دیا. مجھے یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میرے ابو فوت ہو گئے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے ابو ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ ہر جگہ میری مدد کریں. مجھے اچھا, قبضہ گروپوں کو آپ کا بتا رہا تھا, مجھے پچھلے 1-1.5 سال سے نا کافی لوگوں نے دھمکیاں بھی دی ہیں جان سے مارنے کی, اغوا کرنے کی, اور میں سارا پروفڈ بات کر رہا ہوں, میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, میں ہوا میں تیر نہیں مار رہا, تکے نہیں مار رہا کہ لگ گیا تو تیر نہیں تو تکا, وہ کام نہیں ہے. میرے پاس سب ثبوت ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ, وائس ریکارڈنگ, کال ریکارڈنگ, وائس میسیجز. ٹھیک ہے. اچھا, تو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جی, مارنے کی, اپنے بندے کو مارنے کی, اور میرے اوپر FIRs کٹوانے کی. بوری باندھ لاشوں کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ساہیوال تھانے میں میں پڑا ہوا ہوں گا اور میرے اوپر 2 FIR ہوں گی, اور پھر مجھے پتہ چلے گا. یہ دھمکی, اور کافی ساری اس کے ساتھ اور دھمکیاں, گھر کے بلڈوزر کروانے کی دھمکی کہ اپنا سامان اور خود نکل جاؤ, اور سامان نکلوا لو نہیں تو ہم گھر کو بلڈوز کر دیں گے. یہ پروف بات ہے میرے پاس. اور گولیاں مروانے کی دھمکیاں, اور پوری زندگی حوالات میں اور تھانے کچہریوں میں دھکے کھانے کی دھمکیاں. اور ایک کافی سارے ان کے دوست ہیں, اب میں تفصیل میں جاؤں گا نا 1 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی کہ انہوں نے پچھلے 1-2 سال میں کیا کیا کیا. تو میں بات کو شارٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو میں یہ 15 بندوں کو بیچ میں ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں جن کے پروف میرے پاس ہیں, اور 5 بندے ایسے ہیں جو اب نئے شامل ہوئے ہیں جن کا پروف نہیں ہے میرے پاس, لیکن ان کا میں نام نہیں لے رہا کہ میرے اوپر کوئی مسئلہ بنے, لیکن وہ ٹوٹل 20 بندے بنتے ہیں. اس میں سر فہرست تو یہ 4 بندے ہیں جو لانتی میرے رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے پھر آگے سے لین دین کرنے والے کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ دوست ہیں, کچھ رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے, ان کا بھی میں ابھی نام میں نے ابھی اپنے لائر کو دے دیا,
ساری لسٹ 20 بندوں کی. تو میں اگر قتل ہوتا ہوں، اغوا ہوتا ہوں یا مجھے کوئی بھی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو یہ 20 بندے پہلے انڈر انویسٹیگیشن ہوں گے اور ان کو پہلے انویسٹیگیٹ کیا جائے، جن کے نام میں نے وکیل صاحب کو دے دیے. اور اس کا بھی میں آپ کو کوشش کرے نا کہ اس کا بنا دیں کوئی لیگل ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو میں تو آ گیا. تو ان لوگوں سے پراپر انویسٹیگیشن کی جائے اور جو میرے پروفز ہیں وہ بھی وکیل صاحب کے پاس ہیں، میرے گوگل ڈرائیو میں موجود ہیں، وہ اس پہ لاک نہیں لگا ہوا ہے، اس کو بیچ میں شامل تفتیش کیا جائے. اور اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہوا تو انہی کو پکڑو، کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں طبعی موت نہیں مرتا یا میرا کوئی اور نقصان ہوتا ہے یا سنیچنگ، اس میں ان 20 لوگوں کو آپ انڈر انویسٹیگیشن لائیں. یہ وزیر قانون صاحب اور آگے جتنے بھی ہمارے ہیں کرتا دھرتا، ٹھیک ہے، یہ میں میسیج دے رہا ہوں آپ کو. یوٹیوبر کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ 20 لوگ بیچ میں شامل ہوں گے، جس میں ٹیکسلا کے 5-6 لوگ ہیں، پنڈوڑی کے 4-5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ ہیں اور ان کے آگے سے جو بھی رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، یقین کریں کہ اپنے والد کے سگے بہن بھائیوں کو گالیاں دینی اور ان کے اوپر گندے الزام لگانے. یار مطلب مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یار اتنے وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے والد کے بہن بھائی اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جتنی تعریف کرے بندہ کام ہے. اتنے اچھے لوگ ہیں اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر حرام خوری کے اور چوریوں کے اور غبن کرنے کے الزام لگانا، مال کھا کے بھاگ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، فراڈ لگاتے رہے ہمارے ابو کو. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں بڑے ہوئے ہیں، کون سی محفلیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں. آپ یقین کریں میں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے ابو کے بہن بھائیوں کو اور امی کے بہن بھائیوں کو ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور ان کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں، میرے تایا اور پھوپھو لوگ اور خالائیں اور ماموں. مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جہاں پہ پسینہ پھینکتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنا خون وہاں پہ پھینکوں. اتنے مجھے خوبصورت رشتہ دار ملے ہیں لانتی لوگوں کے علاوہ، ان گندی نسلوں کے علاوہ اتنے خوبصورت رشتہ دار، اتنے خوبصورت گاؤں والے. میں گاؤں کچھ عرصے کے لیے آ کے رہا ہوں، میں اپنا سامان لے آیا ہوں پیچھے سے، اتنا گاؤں والوں نے مجھے پیار دیا ہے. سب رشتہ دار اپنے میں نے ٹیکسلا چھوڑ دیا. میں کل پرسوں اپنا سامان لے کے آیا ہوں. جس دن میں سامان لا رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی قسمت چمکا رہا ہے نا. بندہ خود محنت کرنا شروع کرے نا، اللہ تعالیٰ حق کے لیے جب جد و جہد کرو گے اللہ کی غیبی مدد آئے گی. میں اپنا سامان شفٹ کر رہا ہوں اور میرا سٹے آرڈر مجھے مل گیا. سامان میں شفٹ کر رہا ہوں اپنا، میں نہیں گیا عدالت، خیر پچھلے 1-2 دن گیا ہوں گا، مجھے سٹے آرڈر فون پہ مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کھرب ہا شکر ہے اور سب رشتہ داروں کا. تو مجھے اگر کچھ ہوا، پروف میرے سامنے ہے، مجھے اگر کچھ ہوتا ہے ان 20 لوگوں کو سب سے پہلے انڈر انویسٹیگیٹ کیا جائے. کہیں سے بھی گولی لگتی ہے، کہیں سے بھی مجھے مار کٹائی ہوتی ہے، میرا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، عزت کا نقصان ہوتا ہے، تو سارے پروفز میرے پاس موجود ہیں. جھوٹا کیس کیا، 45 سال پہلے میرے ابو نے مکان بنایا تھا جس کو انہوں نے کہا کہ 45 سال بعد 1 سال پہلے زبیر نے قبضہ کیا. جو میرے ابو نے 45 سال پہلے مکان بنایا نا، اس کو انہوں نے کہا کہ زبیر نے اب قبضہ کیا. اگر زبیر نے اب قبضہ کیا تو میٹر کیوں 30-40 سال پرانا لگا ہوا ہے؟ مکان میرے ابو نے بنایا، پورا گاؤں گواہ ہے 45 سال پہلے میرے ابو نے مکان بنایا. مزدور نہیں ہوتے تھے اس وقت، گاؤں کے سارے بوڑھے لوگ ہیں، انہوں نے بیچ میں لینٹر اور وہ مزدوری کا کام کیا. سب نے خوشی سے مل کے دیگ بنائی، کھایا پیا ادھر کہ یار ہمارے چھوٹے بھائی کے مکان بن رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مکان ان کی امی نے بنایا. تو چلیں میں بات لمبی کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں لگتی. سائننگ آف. اللہ حافظ.